یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگل میں بہت سکون ہوا کرتا تھا۔ تبھی وہاں ایک روشن نامی ہرن بہت خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنے وقت پہ اٹھتا، کھاتا، پیتا اور موج اڑاتا۔ وہاں اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی شیر کا، نہ ہی کسی شکاری کا، نہ کسی دوسرے خونخوار جانور کا۔ اسی لیے وہ بہت مطمئن تھا اور اپنی زندگی سکون سے گزار رہا تھا۔ روشن اپنے آپ کو بہت عقل مند اور دانا سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آ بھی گئی تو اس کا ڈٹ کر سامنا کر لے گا، کیونکہ وہ مشکلات سے لڑنا جانتا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ دراصل اس کی خوش فہمی تھی، کیونکہ اس نے کبھی مصیبتوں کا سامنا کیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل مصیبت کہتے کسے ہیں۔ یہ ایک معمول کی صبح تھی جب روشن دریا کے کنارے کھڑا پانی پینے میں مصروف تھا۔ اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی، لیکن اس نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ اسے پھر سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، لیکن اس بار وہ وہم نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ایک طرف شیر کھڑا ہے، جس کی نظر صرف اسی پر ہے اور وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ اس سے بچ جائے گا، وہ جنگل کی دوسری طرف بھاگ جائے گا تو اس شیر سے اس کی جان بچ جائے گی۔ لیکن جب اس نے محسوس کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی دوسری طرف ایک شکاری موجود ہے جو کہ اسی کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ روشن کو پہلے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے سامنے دریا تھا، ایک طرف شیر اور ایک طرف شکاری۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کہاں جائے۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جنگل کی طرف واپس دوڑ جائے گا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو جنگل میں آگ لگ چکی تھی۔ اب روشن کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر سامنے جاتا ہے تو دریا میں ڈوب جائے گا، ایک طرف شیر ہے اور ایک طرف شکاری، اور آگ میں جائے گا تو جل کے مر جائے گا۔ اس کے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ روشن جو خود کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ روشن نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، تو وہ روشن کو بے سہارا کیسے چھوڑتا؟ جیسے ہی روشن نے آنکھیں کھولی اور اس نے دیکھا کہ ایک دم سے آسمان پر بادل چھا گئے اور بجلی کڑکنے لگی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے شکاری کا نشانہ چونکا اور شیر کو جا لگا۔ شیر جس کا دھیان صرف ہرن پہ تھا، گولی کی آواز سنتے ہی وہ شکاری کی طرف لپکا اور اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں بارش برسنے لگی اور جنگل کی آگ بھی بجھ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے روشن کے لیے سارے راستے آسان کر دیے۔ اب وہ چاہتا تو اپنی جان کسی بھی راستے سے بچا سکتا تھا، کیونکہ شیر اور شکاری سے تو اس کی جان چھوٹ ہی چکی تھی، وہاں جنگل کی آگ بھی بجھ گئی تھی۔ روشن نے اس دن سیکھا کہ انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ بہتر کارساز ہے۔ پیارے بچوں، روشن نے تو خود پر آنے والی مصیبت سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا، یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔